الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کروں گا کہ کل جو ہے ہماری کلاس رہ گئی، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ گزارش بھی کروں گا کہ اصل میں جب بھی کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا موقع آتا ہے تو میرے لیے جانا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یا میں اصل میں ایک تنظیم میں شامل ہوں جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، تو اس میں اگر کوئی کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس میں بھی مجھے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم خوشی غمی میں شریک ہونا لازمی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر خوشی میں نہیں بھی ہو سکتے تو غمی میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ باقی یہ ہے کہ وہ جو بزرگ کل وفات پا گئے تھے وہ ہمارے استاد بھی تھے، کیونکہ استاد سے تو بہرحال ان کے جنازے پہ جانا تو بہت ضروری تھا۔ اور الحمدللہ جو وہاں پہ تھوڑا سا بیان کیا تو وہ بھی میرے آگے سے استاد ہی تھے، جنہوں نے ہمیں قرآن مجید کا منتخب نصاب پڑھایا تھا۔ اور منتخب نصاب جو اہم اہم مضامین ہیں قرآن مجید کے وہ ہم نے ان سے پڑھے تھے، تو انہوں نے 5-10 منٹ کی وہاں پہ تقریر کی، یعنی بیان کیا۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بس مجھے یہ تھوڑا سا یہ بھی ہوا ہے کہ نئے نئے لوگ جو اس میں شامل ہوئے ہیں کورس کے اندر، سب ظاہر ہے اس کے اندر ایک کم ہمت ہی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی ہر ہفتے کی کوئی ایک ادفوتی ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے، تو یہ اصل میں ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ ہم قرآن مجید سمجھیں اور قرآن مجید سمجھ کر جو ہم سبق سیکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی سب سے بڑا کام یہ ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی خوشنودی کے بعد، اللہ رب العزت کے احکامات کے بعد جو ہے مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کتنی ہے۔ بعض جگہ پہ تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی، اگر کوئی اللہ رب العزت کے یعنی عبادت میں ہم سے کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تو معاف کر دیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لین دین بندوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ خطرناک ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے عربی گرامر کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ابھی ہم مختصر دورائی کر لیتے ہیں، ہم آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے۔ اور آج ہم انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مؤنث، جو ہے اس کا جنس کا ٹاپک، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے ذہن سے آج نکل گیا، میں نے آپ لوگوں کو ایک پیپر بھی بھیجنا تھا جو کہ انشاءاللہ میں ابھی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ساتھ ہی بھیج، تو وہ ہوگا اصل میں جو ہم نے یہ اسماء پڑھے ہیں نا ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا نا، اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے اس کی 3 اقسام ہیں: معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور معرب اپنا اور مبنی اسماء۔ تو یہ جو منصرف اسماء ہیں یہ تقریباً 80 سے 85% اسماء ہیں، یعنی وہ اسماء ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی کبھی بچوں کو کبھی جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے عربی سیکھنے کا، وہ جو بھی نام لیتے ہیں اس کے آخر میں 2 پیج لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کتاب، قلم، محمد، ہر بات کے آخر میں جو ہے وہ 2 پیج لگا دیں گے۔ یہ جو ہے شوق ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے انشاءاللہ یہ ہم جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھ لیں منصف اسماء کی جو 3 قسمیں ہیں، یعنی رفع کی حالت میں 2 پیش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور نصب کی حالت میں 2 زبر کے ساتھ اور ساتھ الف کا اضافہ کرتے ہیں، اور جر کی حالت میں جو ہے 2 زیر ہوتی ہیں: کتابن، کتابن، کتابن۔ یہ منصرف اسماء کی کیفیت ہے۔ اچھا اگلی کیا ہے جی؟ غیر منصرف، مورب غیر منصرف۔ تو مورب غیر منصرف جو ہے
جیسے یہاں پہ ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ، دیکھیں پیش کے اوپر جو ہے یعنی آخری حرکت جو ہے وہ ایک پیش ہے، تو یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ اس رفع کی حالت میں ہے، اور یہ جو ہے اس میں یہ نصب کی حالت میں ہے، اور یہ اس جر کی حالت میں ہے، لیکن اس نے زیر قبول نہیں کی۔ غیر منصرف اسماء جو ہے جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے، لیکن دو ان کی جو ہے ایکسیپشنز ہیں، وہاں پہ یہ زیر قبول کر لیتے ہوتے ہیں۔ اچھا، مبنی اسماء تینوں اعرابی حالتوں میں ایک شکل اختیار کرتے ہیں، دیکھیں ہدن ہدن ہدن، یا ہدا ہدا ہدا، دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ساری مثالیں دیکھ لی تھیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ایسے کیفیات ہیں کہ دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا، یعنی گولتا کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا جب گولتا کے اوپر زبر دو زبر ہوں، اور حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں، اور حمزہ سے پہلے الف ہو تو اس کے بعد بھی الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ غیر منصرف اسماء کی آپ ایک مثال چلیں دیکھ لیں، ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ، جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے۔ اچھا، مکہ تو مکہ تھا مکہ تھا، اور جو ہم نے مبنی اسماء دیکھے تھے ان کی تینوں اعرابی حالتیں دیکھیں ایک جیسی ہیں، ہاذا ہاذا ہاذا، اور الذی الذی الذی، اور اس کے بعد دیکھیں تلکا تلکا تلکا، اور اس کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ، اور پھر عیسیٰ وعیسیٰ وعیسیٰ۔ دیکھیں یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسے ہیں۔ جنس کا ٹاپک ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنس جو ہے جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہر اسم کو جو ہے کوشش کریں گے کہ اسے مؤنث ثابت کر دیں، اور جسے مؤنث ثابت نہیں کر پائیں گے اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ مذکر ہے۔ تو ہمیں مذکر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مؤنث کو ہم پڑھ لیں گے اور اس کی علامات کا ہمیں کسی حد تک پتہ بھی چل جاتا ہے، اور مذکر کی علامات لامحدود ہیں، اس وجہ سے ہمیں مذکر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس کی محدود جو ہے علامات ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو اس مؤنث نہیں ہوگا اسے ہم مذکر سمجھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ طریقہ نمبر 1 کیا ہے؟ لفظ کے معنی پر غور کریں اور مذکر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، امن ماں ابن باپ، تو جب آپ کو امن کا معنی پتہ چلے گا آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں ماں تو مؤنث ہوتی ہے، اور باپ کا یعنی ابن پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا ابن باپ کو کہتے ہیں تو پھر باپ کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ مذکر ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جنس حقیقی ہوتی ہے اور ایک جنس غیر حقیقی ہوتی ہے۔ جو غیر حقیقی جنس ہوتی ہے اس کا مد مقابل جوڑا نہیں ہوتا، اور جو حقیقی ہوتی ہے اس کا مد مقابل جوڑا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا صرف معنی پتہ چلنا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ماں اونٹنی، اپنا بیٹی اونٹنی، تو یا یہ ہے کہ لڑکی، تو یہ ساری جو ہے مؤنث ہیں، اور یہ ابن ابن جمل، دیکھیں باپ بیٹا اونٹ، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ مذکر ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اونٹ جو ہے نام تو بدل ہو سکتا ہے اس کا اور ہو، یعنی اور زبان میں چائنیز میں ہو سکتا ہے اونٹ کو کوئی اور چیز کہتے ہوں، اچھا اسی طرح انگلش میں اونٹ کو اور کہا جاتا ہے، اسی طرح مختلف نام تو اونٹ کے ہو سکتے ہیں، لیکن اونٹ ہر زبان کے اندر مذکر ہی سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح اونٹنی ہر زبان کے اندر اونٹنی ہی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ اگر گلاس ہوتا تو گلاس کو ہم گلاسن تو نہیں کہہ سکتے نا، ہاں یہ ضروری ہے کہ دوسری زبان میں ہو سکتا ہے اسے مؤنث سمجھا جاتا ہو، جیسے دیوار کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں اردو زبان میں، اور عرب اس کو مذکر سمجھتے ہیں، مسجد کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں، عرب اسے مذکر سمجھتے ہیں، پنکھا جو ہم استعمال کرتے ہیں اوپر چھت والا اس کو مروحۃ مؤنث سمجھتے ہیں عرب لوگ، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پنکھا کہتے ہیں، مذکر کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں بھی ہم مختلف علاقوں میں مختلف، اب مثال کے طور پر ناک، ناک کو ہم اردو میں مؤنث سمجھتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہماری زبان کے جو لوگ ہیں وہ مختلف چھوٹی چھوٹی جو ہماری زبانیں ہیں، کہیں سرائکی ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ،
تو ناک کو مذکر بھی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے یہ چیزیں ہیں. تو پھر جن چیزوں کا ہمیں حقیقی ہونے کا پتہ ہے ان کا تو صرف ہمیں معنی کافی ہے. جب ہمیں معنی پتہ چلتا ہے تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور لیکن جن کا معنی بھی ہمیں پتہ چل جائے اور غیر حقیقی ہوں تو پھر ان کی چند نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ اسم مؤنث ہے, اور جو مؤنث نہیں ہوگا وہ مذکر کہلائے گا. اب آپ نے پہلی نشانی دیکھ لی کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے یہ جو معنی پر آپ نے غور کیا, معنی آپ کو پتہ چل گیا, تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے, ماں مؤنث ہے اور باپ مذکر ہے. طریقہ نمبر 2, اس میں مؤنث کی لفظی علامت موجود ہو. لفظی علامت, لفظی علامات 3 ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کیا ہے؟ گولتا آخر میں ہو, یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا اگر آ جائے تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, مؤنث ہے. اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. الف مکسورہ, الف مکسورہ. اور یہ دیکھیں یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہوگی تو ایسے اس کو کیا کہیں گے؟ الف مکسورہ. اور یہ جہاں پہ آ جائے, جیسے اس طرح کی حسنہ والی کیفیت کہیں پہ بھی آ جائے تو یہ مؤنث ہوگا. حسنہ, صغرا, کبرا, سفلا, بشرا, یہ ساری کی ساری مؤنث ہوگی. یعنی اس طرح کا کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ مؤنث ہوگا. اچھا, اسی طرح حمراء, زرقاء, یہ رنگوں کے عمومی نام جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہوگی یا حمزہ ویسے بھی آ جائے اس سے پہلے الف ہو تو ایسی صورت میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. اوپر والے کو الف مکسورہ, نیچے والے کو الف ممدودہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کے سامنے یہ 3 علامات, جو یہ 3 علامات آئی ہیں یہ بھی مؤنث کی علامات ہیں. پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ لفظ کے معنی پر غور کریں اور مؤنث ثابت کریں. ان میں سے مؤنث ہو تو ٹھیک ہے, یعنی معنی پر غور کریں گے, مذکر ہوگا تو پتہ چل جائے گا, مؤنث ہوگا تو پتہ چل جائے گا معنی کے پتہ چلنے کے بعد. لیکن اب جنت عرب کے ہاں مذکر ہے یا مؤنث ہے ہمیں نہیں پتا. ہمارے ہاں جو ہے جنت کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں, لیکن جنت کا مطلب کیا ہے؟ باغ. لیکن باغ کو ہم مؤنث نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, ہم مذکر سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے عرب اس کو جو ہے مؤنث سمجھتے ہیں. وہ کس نشانی سے ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ گول تا سے. اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے. یہ گول تا آپ ذہن نشین کر لیں, کسی بھی اسم کے آخر میں آئے گی تو وہ مؤنث کہلائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مؤنث نام ہو اور مذکر نے رکھ لیا ہو. جیسے آپ کو ہم اپنی زبان کے اندر میں بتا دوں کہ ہم کون سی جگہوں پہ جو ہے مؤنث نام استعمال کرتے ہیں. دیکھیں نصرت, نصرت مرد کا نام ہے. شمیم مرد کا نام ہے. نصرت جو ہے ہمارے ایک ہنسنے کی ایک قسم کی بات ہے. پروفیسر صاحب ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پہ بیان کرنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ, یعنی وہ پرنسپل رہے ہیں کالج کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری انکوائری ہو گئی تو میرا نام کیونکہ نصرت تھا تو ایک خاتون کے پاس مجھے انہوں نے بھیج دیا کہ یہ خاتون ہے, خاتون کے پاس جائیں گے. تو بہرحال وہ پھر آگے انہوں نے بتائی, بھی میں نے ان سے بات کی, یہ وہ جو بھی ہوئی. لیکن انہوں نے جو انکوائری والوں نے ان کی انکوائری کی تو وہ پھر سامنے ایک خاتون تھی تو اسے کسی مرد کے ذمہ نہیں لگایا بلکہ خاتون کے ذمہ ہی لگا دیا. اور پتہ چلا جی بعد میں جو ہے وہ انکوائری کرنے والی عورت ہے اور جس کی انکوائری ہو رہی ہے وہ مرد ہے. تو یہ بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک ہمارے بزرگ تھے, وفات پا گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھی. 80 سال 85 سال ان کی عمر تھی, لیکن بہت ہی جوان لگتے تھے اور جوان رہتے تھے, یعنی دلی طور پر بہت ہی مضبوط تھے. اور ہنسنا اور بات کرنا اس طرح مختلف جو ہے. میں یہاں پہ جہاں پہ ڈیوٹی کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے ساتھ عمومی طور پر آ کے بیٹھا کرتے تھے. ان کا نام کیا تھا؟ شمیم, شمیم انصاری صاحب. تو اب آپ دیکھیں یہ نام مردوں کے ہیں لیکن اصل میں نام مؤنث تھے, خواتین کے استعمال ہوتے ہیں. نصرت یا یہ جو ہے شمیم, یہ دونوں جو ہے عورتوں کے نام ہے لیکن وہ مردوں کے. اسی طرح مردوں کے بھی کچھ آپ کو نام مل جائیں گے جو عورتوں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر گولتا والے میں آپ کو
नाम बताऊं। खलीफतु, बोलता, खलीफतु मुजक्कर को कहते हैं ना। आवाज कट रही है, इसका इस वक्त तो मेरे पास कोई हल नहीं है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये मैंने उस नेट के साथ कनेक्शन किया हुआ है जो फाइबर का है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। तो बाज दफा कमी बेशी तो फिर कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जहां से आप लोग बैठे हैं किसी का जो है सही नेट वहां पे मौजूद ना हो रहा हो, यानी उस आपका नेट ठीक ना हो, तो भी इस तरह की कैफियत हो सकती है। अच्छा जी, तो ये आपके सामने मैं बताऊं। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ अरबी के अंदर गोलता वाले मुअन्नस नाम जो कि मुजक्कर के लिए रखे गए हैं। अल्लामतु, देखें, इसी तरह उसामातु, उसामा, हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये देखें आखिर में उसके गोलता आते हैं। तो कुछ आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन आपका काम क्या है, आप ये ध्यान में रखें, कोई भी ऐसा लफ्ज आता है जिसके आखिर में गोलता हो, तो आप फैसला कर लेंगे ये मुअन्नस है। अच्छा, स्क्रीन भी रुक गई है, चले मैं इसको दोबारा शेयर कर लेता हूं। तो ये जल्दी बताया करें ना, ऐसे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बताएं, अब ठीक आ रही है तस्वीर? चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि बोलता वाले जो अस्मा है ना, वो आपने क्या समझना है, जो नया बंदा है ना उसको चाहिए बस आखिर में बोलता है उसे मुअन्नस बना ले बस। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया अल्लामा तू, उसामा तू और खलीफा तू, इस तरह के आपको नाम मैं बताऊं तो आप उसको जो है, हाँ हुजैफा तो इन्होंने बताया थी कि तलहा तू, सब गोलता पर हैं, तो ये ठीक है। ऐसे अगर नाम कोई आपको बता दे कि भाई ये है तो मुदक्कर, इस्तेमाल तो मुदक्कर हो रहे हैं लेकिन अब मुअन्नस अब नहीं है, तो आप मान लें। नहीं तो जिस इसम के आखिर में आप बोलता देखें और आपको पहले से पता ना हो, तो आप फैसला उसका कर लेंगे ये इस मुअन्नस है। ठीक है, अभी आपको समझने के लिए ये चीज जरूरी है, बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। आपको कोई उस्ताद कहीं पे बता देगा, कोई बड़ा बता देगा, इस तरह जो है इंसान के साथ साथ ये चीजें चलती रहती हैं। तो अभी जो कायदा है वो हमने क्या पढ़ा है, किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर बोलता है तो वो इस्म है और मुअन्नस इस्म है। ठीक है जी, बस ये आपने पक्का कायदा अपने जहन में रखना है। अच्छा, हुस्ना, इस तरह का भी आपके सामने कोई इस्म आ जाए तो वो भी मुअन्नस होगा। सुगरा, इस तरह का भी आपके सामने मुअन्नस आ जाए, अपना इस्म आ जाए तो वो भी मुअन्नस। हमरा, जरका, बैदा, इस तरह के जितने भी नाम हैं, सऊदा, वो सारे के सारे जो है ये कलर्स के नाम है खास तौर पर, ये मुअन्नस कहलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली चीज क्या है, तरीका नंबर 3, अहले जमान के इस्तेमाल पर मौकूफ। आप अपनी साथ नोटबुक जरूर रखा करें, या जिसने ये मैंने आपको भेजा था ना ये पीडीएफ, तो ये जिन लोगों ने अभी तक कॉपी नहीं करवाया तो वो कॉपी करवा लें। आपके लिए ये बहुत अहम चीज है, मतलब जिसने ये अज़म किया है कि भाई मैंने ये कोर्स करना है तो उसके लिए लाजिम है ये चीज कि आप अपने पास ये आपके पास कॉपी हुई हुई हो, और फिर आप नोट्स भी उसी के ऊपर साथ साथ बनाते चले जाएं। मेरा मेरा ये जहन मानता है कि आपके नोट्स उसी करो, उसी के ऊपर ही बने, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि एक दफा कोर्स कर लिया उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिलता इंसान अपने पिछले सारे नोट्स देखे। तो जो आपका के की स्लाइड्स बनी हुई हैं जिनसे आपने पढ़ा है वही काफी आपके पास मौजूद हो, और अगर आप वो दोबारा समझने लगे हैं तो उसके साथ जो नोट्स हैं वो भी आपके वहीं पे मौजूद हो। ये ना हो कि आप पढ़ रहे हो और अपने नोट्स ढूंढे और नोट्स आपको ना मिले और फिर कहें मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, इस वजह से मैं ये कहता हूँ, तो ये गफलत का जो पहलू है ना, जहां से भी आता हो उसको खत्म करें, क्योंकि आपको मैं बताऊं ये जो शैतान है ना, इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहलत मांगी, अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी,
اور اس نے پھر چیلنج کیا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے نا اس کی طرف ہم جانے کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں ابھی، یعنی قرآن پر وہ بیٹھے گا، قرآن کی طرف آنے والے ہر راستے پر وہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جو کتابیں ہیں نا یہ ٹھیک ہے، بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، عامر سہیل صاحب کی ہیں، عامر سہیل صاحب ہمارے بھی اساتذہ میں سے ہیں، تو آپ کو جو میں یہ پڑھا رہا ہوں یہ جو کتاب ہے یہ آسان عربی گرامر ایک کتاب ہے، لطف الرحمان صاحب ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے لکھا تھا، یہ اس کے پیٹرن پر جو ہے بنی ہوئی ہے، اور لطف الرحمان صاحب نے جو کتاب بنائی تھی وہ عربی کا معلم کے جو معلم ہے اس کے پیٹرن پر انہوں نے بنائی تھی، یہ تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، لیکن آپ کو میں بتاؤں قواعد سب کے اندر ایک ہی ہوں گے۔ ابھی آپ ان بکھیڑوں میں نہ پڑھیں، جو بندے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا وہ صرف اور صرف یہ جو نوٹس آپ کو میں دے رہا ہوں، جو یہ جو آپ کو سلائیڈ میں نے بھجوائی ہیں ان کی کاپی کروائیں اور انہی سے آپ پریکٹس کریں اچھی طریقے سے، باقی کام بات کا ہے۔ آپ میرے سے الحمدللہ کسی قسم کی رہنمائی لینا چاہیں گے، آپ یہ والی سلائیڈز بھی کہیں گے نا کہ بھئی اصل ہمیں دے دیں، تو وہ بھی میں اصل دے دوں گا انشاءاللہ، تو اس میں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں جی ہم نے بعد میں پڑھانا ہے کسی کو، اس کے لیے بھی میں ساری رہنمائی کروں گا آپ کو انشاءاللہ، کسی گھر میں پڑھانا ہے، کسی اپنا نیٹ پہ پڑھانا ہے، جیسے مرضی پڑھانا چاہیں وہ ساری میں کروں گا، لیکن پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے نا۔ تو اس طرح کتابیں اور ڈکشنریز اور یہ چیزیں بتاتے ہوئے ہوتا کیا ہے، علمی باتیں تو بڑی لگ رہی ہوتی ہیں، خوشی بھی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو لوگ اس طرح کتابیں اور یہ ساری چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ پڑھتے کسی ایک کو بھی نہیں ہے، تو جو تھوڑا سلیکٹ کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں بس۔ لیں جی ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس وقت آپ غیر متعلقہ کوئی بات نہ بھیجیں نا، آپ وہ بات دیکھیں جو آپ کو اس میں سے سمجھ نہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ٹاپک جب چینج ہو جائے گا تو پھر تو ہم رہ جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہے، وہ کیا ہے جی؟ اب ہم آگے دیکھنے لگتے ہیں۔ مؤنث سمائی، سمائی کہتے ہیں سنے ہوئے، عرب لوگوں نے کچھ ایسے اسما بھی ہیں جو جیسے بولا ویسے ہم نے سمجھا، ویسے ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری زبان تو نہیں ہے نا، ہماری اردو سیکھنے آئیں گے تو پھر ہم اردو یہی کہیں گے بھائی ہمارے مطابق چلو، جیسے آگے کچھ چیزیں آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ دیکھیے گا، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اپنی زبان کے اندر تو اپنے مطابق کرتے ہیں، عربوں کے مطابق نہیں کرتے، اسی لحاظ سے جب ہم عربی سیکھنا چاہیں گے تو پھر عربوں کی ہی بات مانیں گے، وہ جس لفظ کو جو کہتے ہیں جیسے بولتے ہیں ویسے ہم نے بولنا ہے۔ تمام حروف تہجی عرب لوگ جو ہے مؤنث سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح شہروں، ملکوں، قبیلوں کے نام سب کے سب جو ہے مؤنث ہیں، جیسے الشام، مکہ، قریش، اسی طرح پاکستان کو جو ہے عربی میں پاکستان کو کہتے ہیں، وہ بھی مؤنث، اور کوئی آپ شہر کا نام لے لیں، مکہ ہے، اور اسی طرح مدینہ ہے، اور اسی طرح ہمارے ملک کے پاکستان کے بھی جتنی جتنی جو ہے شہر ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہیں، سب کو کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ملکوں کے بھی سارے کے سارے نام مؤنث ہیں، دوزخ کے تمام نام مؤنث ہیں، النار، جہنم، سقر، یہ تو تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں نا، دوزخ کے جتنے نام آپ کے سامنے آئے آپ سے مؤنث سمجھیں بس۔ اچھا جی، ہماؤں کے سارے نام مؤنث، ریح، دبور، قبول، بہت سارے نام ہیں، ہماری اردو کے اندر بہت سارے نام ہیں، تو اس کے اندر تو کئی گنا زیادہ ہوں گے نا۔ اسی طرح انسان جسم کے جوڑے اعضاء، ٹھیک ہے جی؟ اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسانی جسم کے اعضاء، ایسے نہیں ہے، انسانی جسم کے جو جوڑے جوڑے اعضاء ہیں، جیسے جو دو دو ہیں، جیسے ہاتھ ہیں ان کو مؤنث، اور آنکھیں ہیں یہ بھی مؤنث، کان ہیں یہ بھی مؤنث، ٹانگیں ہیں یہ بھی مؤنث، پاؤں ہیں یہ بھی مؤنث، ٹھیک ہے؟ دو دو جو اعضاء ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں، دو دو اعضاء، وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ یدن، دیکھیں، رجلن، اور رجلن کہتے ہیں پاؤں کو، اور اذن کہتے ہیں کانوں کو، اور اسی طرح آنکھیں ہو گئیں، اور جو اعضاء ہیں جو ہے نظر آنے والے وہ سارے دو جو ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث کہلاتے ہیں۔ مزید مؤنث سمائی، ارض، دار،
शम्सुन, नारुन, खमरुन, सूकुन। ठीक है जी। अब आप देख लें, ये आपके सामने सिर्फ 6 नाम आए हैं, लेकिन वैसे ये 15-20 ऐसे नाम हैं जो कि मुअन्नस हैं, बल्कि हो सकता है 25-26 भी हों। तो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लें, और इसकी रिकॉर्डिंग सुन के लिखना चाहें तो उस वक्त लिख लीजिएगा। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, आप जमीन पर, खुली जमीन पर खड़े हों और अपने सर के ऊपर देखें तो ऊपर आसमान आपको नजर आएगा। वो सारा का सारा मुअन्नस समझा जाता है अरब के यहाँ। और जो सूरज है उससे जो छोटी चीज है, लेकिन दुनिया में हमें सूरज बड़ी चीज नजर आती है, तो वो भी मुअन्नस। फिर जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो भी मुअन्नस। ठीक है, ये 3 मुअन्नस हो गए ना। फिर आप जमीन में उतरे हैं, आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो उनको जरूरत थी ना रास्ते की, तो सबीलुन रास्ते को कहते हैं, वो भी मुअन्नस अरब के यहाँ। और फिर जब आप चल 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 के जो है थक जाएं, और थकने के बाद जो है आपको क्या होता है, प्यास लगती है ना, तो प्यास के लिए कुआं, पहले दौर में कुएं हुआ करते थे, तो कुएं को भी जो है मुअन्नस कहते हैं, जिसका अरबी में मतलब होगा बिरुन। बिरुन, बा जेर बी, हमजा साकिन और रा के ऊपर 2 पेश, बिरुन मुअन्नस कहलाता है। अच्छा, इसी तरह बिरुन पर जब हम पहुंच गए तो आप मुझे ये बताएं, कभी किसी ने इस तरह किया है कि आपको कुआं नजर आया हो और पानी पीने के लिए उसके अंदर छलांग लगा ली हो? ऐसे नहीं होता ना। तो फिर ये है कि आपके सामने कुआं आए तो आपने क्या करना है, उसमें से पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए आपको कोई डोल की जरूरत होगी, ऐसा वजनदार कोई बर्तन हो जो ऐसे डालें तो वो उसके अंदर पानी भी आ जाए, तो वो बर्तन, उसको कहते हैं डोल, और उसको अरबी में कहते हैं दलवन, वो भी मुअन्नस कहलाएगा। और फिर जब आप इतना बड़ा डोल पानी का निकालते हैं तो वो थोड़ा सा पानी तो नहीं होता। अब घड़े को उठा के हम मुंह के साथ तो नहीं लगाते होते ना, ना ही कूलर को उठा के मुंह के साथ लगा लेते हैं, फिर हमें किसी बर्तन की जरूरत होती है जिसमें हम पानी पिए। तो उसमें ये है कि आपको प्याले की जरूरत पड़ती है। पहले दौर के अंदर प्याले के अंदर सब कुछ कर लिया जाता था, यानी प्याले के अंदर पानी भी पी रहे हैं, सालन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, सब कुछ एक ही प्याला मिट्टी का हुआ करता था, तो उसमें सब कुछ हो जाता था। तो प्याला, प्याले को अरबी में कहते हैं कअसुन। कअसुन भी मुअन्नस कहलाएगा। ठीक है जी। अब पानी मिल गया एक बंदे को तो वो बिल्कुल ही सहूलत में आ गया ना, लेकिन पानी भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अगर घर नहीं है तो फिर जिंदगी गुजर सकती है, उसके बाद उसे किसी ठिकाने की भी जरूरत होती है, तो वो कहते हैं दारुन। दारुन कहते हैं ठिकाने को, घर को, वो भी मुअन्नस। और जब घर मिल गया, ठिकाना मिल गया, तो ये तो नहीं है कि घर आपको खाली मिल जाए और आप फिर उसमें रहने के काबिल हो जाए, यानी आपके लिए रहने के लिए काबिल हो। तो आपको घर मिल जाए तो फिर आपको बाजार की तरफ भी रुख करना पड़ेगा कुछ चीजें लाने के लिए। तो बाजार को क्या कहते हैं अरबी में? सूकुन। सूकुन को भी हम जो है मुअन्नस, यानी अरब लोग मुअन्नस कहते हैं। अच्छा, सूकुन से जब आप वापस आएंगे तो आप चीजें ले आए खाने पकाने की, तो पकाने के लिए आपको क्या चीज पहले पहले चाहिए होगी? आग की जरूरत होगी। पानी तो आपको पहले से मिल गया ना, आग की जरूरत होगी, नारुन, वो भी मुअन्नस। और फिर ये है कि जब आपको हर चीज मिल जाती है तो फिर इंसान का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है कुछ मुझे मजे मजे की चीजें भी हो, कोई शराब हो, कोई इस तरह की चीजें हो। तो शराब भी जो है मुअन्नस है, इसको अरबी में कहते हैं खमरुन। तो जो बंदा शराब पी के शराबी बन जाए तो फिर क्या होता है? फिर लड़ाइयाँ झगड़े ही होते हैं, और क्या होता है? ठीक है। तो वो फिर झगड़े का तो, झगड़े में साफ ज़ाहिर है जंग होगी, तो जंग को अरबी में कहते हैं हर्बुन। हर्ब भी मुअन्नस कहलाएगी। और इतने में पता चलता है बंदे को कि वो इतनी लड़ रहा है, झगड़ रहा है। और आपने कभी नोट किया होगा कि इंसान ख्वाब में बाज बाज लड़ाई कर रहा होता है, या कोई उसके पीछे भाग रहा होता है, या वो किसी के पीछे भाग रहा होता है, और पता चलता है कि बहुत ही परेशानी की हालत में है, पसीनो पसीन हो जाता है, और अचानक पता चलता है जी कि वो तो ख्वाब था। तो उठता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और पता चलता है कि इस पूरे जिस्म पसीने से शराबूर हुआ पड़ा है। तो वो जो ख्वाब होता है ना, उसको अरबी में कहते हैं रुया। रुया,
رؤیا بھی مؤنث کہلاتا ہے. یہ ایک قسم کی کہانی ٹائپ ہمیں ایک نوجوان نے سنائی تھی. تو اس طرح یہ جو متفرق اسما ہیں یہ بھی سارے کے سارے مؤنث ہیں. اب یہ پورا کرائٹیریا آپ کے سامنے آ گیا. اگر ان میں سے کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آتا ہے اور ان پورے یہ جو پورا ہم نے یہ پڑھا ہے مختلف گروہ پڑھے ہیں ان سب میں سے اگر وہ کسی گروہ کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم مذکر ہے. مثال کے طور پر کتاب ہے, اس کو آپ نے دیکھا پہلے کہ یہ جو کتاب ہے یہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. اگر حقیقی ہے تو پھر اگر کتاب کو ہم مؤنث سمجھتے ہیں نا, اس کا مذکر بھی پھر ہوگا. اس کا مذکر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے غیر حقیقی ہے. اب غیر حقیقی کے اندر پھر ہم 3 علامات دیکھیں گے. گولتا تو نہیں ہے اس کے آخر میں, کتابن کے آخر میں گولتا نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے الف مکسورہ تو نہیں ہے, کتابا اس طرح تو نہیں ہے نا, آگے الف مکسورہ. اسی طرح حمراء, جیسے الف اور اس کے بعد حمزہ ہو, کتاب کے بعد وہ بھی نہیں ہے. یہ 3 نشانیاں کتاب کے بعد نہیں ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ہم نے گروہ پڑھے ہیں یہ ان میں سے تو نہیں ہے. ہواؤں کے نام, انسانی جسم کے جوڑے اعضاء ان میں سے نہیں ہے. اور پھر جو ہے آگ کے نام, شہروں قبیلوں کے نام اور تمام حروف تہجی کے نام میں سے تو کتاب کا نام نہیں ہے, تو ان میں سے بھی نہیں ہے. اچھا, پھر آپ نے متفرق اسماء میں سے دیکھا, اس میں سے بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمارا جو ہے ٹائم تقریباً یہیں پہ مکمل ہوتا ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں آج آپ کے سامنے جنس کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے. ہم نے 2 ٹاپک پڑھے تھے نا, ایک عدد اور دوسرا جنس, اور تیسرا نہیں, پہلا وسعت پھر جنس پڑھا اور پھر عدد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وسعت پڑھیں گے. تو 2 ٹاپک ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب 2 ٹاپک ہم نے اور پڑھنے ہیں. تو آپ کے ذہن میں پکا ہونا چاہیے کہ اگر کسی اسم کو درست استعمال کرنا ہے تو اس اسم سے متعلق آپ کو جو ہے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. ایک اس کی حالت کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, دوسرا اس کی جنس کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, تیسرا اس کا عدد کیا ہے, واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے, اور چوتھا اس کی وسعت کیا ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے جو کہ ہم تفصیلاً الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, جس میں پہلی چیز کیا تھی, پہلی چیز ہم نے حالت پڑھی ہے, دوسری چیز الحمدللہ آج ہم نے جنس پڑھی ہے, تیسری چیز ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے, اور چوتھی چیز انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پرسوں ہم پڑھ لیں گے. لیکن ابھی میں انشاءاللہ آپ کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بھیجتا ہوں سلائیڈز. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو فل کر کے مجھے بھیجنا ہے. تو پھر ہم دوبارہ سمجھیں گے, اور نمبر بھی اس دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو خود لگانے پڑیں, یا یہ ہے کہ میں بھی دیکھوں گا, اگر میں لگا سکا تو میں بھی لگا دوں گا. تو آج کا ہمارا جو ٹائم ہے وہ یہیں پہ ہی مکمل ہوتا ہے. جی بالکل لکھنا ہوگا آپ کو, جو میں آپ کو بھیجوں گا وہ آپ نے لکھنا ہوگا. اور وہ اس طرح ہوا کرتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ موبائل میں لکھ لیتے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, اسے کاپی کروایا اور پھر جو ہے نکلوا کے کاپی کروا کے پھر لکھ کے پھر اس کی تصویر لے کے مجھے بھیج دیں گے. تو میں آپ کو ایک نمبر بھیجوں گا, اسی پہ بھیجیے گا, کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میرا یہ جو نمبر ہے نا اس کے اندر بہت سارے گروپس ہیں. وہ پتہ چلتا ہے جی کہ ایک بندے نے پیپر بھیجا اور وہ بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے, پھر مجھے نظر نہیں آتا. ایک اور میرا واٹس ایپ گروپ ہے, اپنا واٹس ایپ پر نمبر ہے, وہ میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا, آپ اسی پہ سارے یہ جو ہے پیپر مجھے بھیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے حاضری ضرور لگانی ہے, میں نے گروپ کو کھول دیا ہے.